السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا ٹیچر ثابت حاضر ہوں۔ فنکشنل گرامر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 3rd لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں اور لیکچر نمبر 2 میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ٹینسز کیا ہوتے ہیں۔ پھر لیکچر نمبر 2 میں ہم نے پڑھایا تھا آپ کو سمپل پاسٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آج کے لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا سمپل فیوچر ٹینس اور ساتھ میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھاؤں گا۔ میتھڈ یا طریقہ کار وہی پرانا ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن سمجھاؤں گا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر میں آپ کو ان 3 سینٹنس کی پازیٹیو کی، نیگیٹیو کی اور انٹراگیٹیو کی سٹرکچر سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اس پہ ایگزامپل پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا میتھڈ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی ہم اپلائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آ جائے سمپل فیوچر ٹینس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ An action that will happen in the future in indefinite time is called simple future۔ وہ ایکشن یا وہ کام جو کہ آنے والے وقت میں ہوگا اس کو ہم سمپل فیوچر کہیں گے۔ سمپل فیوچر اس کو ہم کیوں کہیں گے؟ سمپل فیوچر اس کو اس لیے کہیں گے کہ اس میں ایک ایکشن ہوگا اور وہ فیوچر میں ہوگا۔ ایک سے زیادہ ایکشن ہوں گے تو پھر اس کو ہم سمپل فیوچر نہیں کہیں گے، پھر وہ کوئی دوسرا ٹینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سمپل فیوچر وہ ایکشن جو کہ آنے والے وقت میں ہوگا اور ایک ایکشن ہوگا، اس کو ہم سمپل فیوچر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آ جاؤ اسٹرکچر کی طرف۔ اسٹرکچر اس کی بہت آسان ہے پازیٹیو سینٹینس کی یا افرمیٹیو سینٹینس کی، کہ سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ کے بعد شل اور ول، پھر بیس فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ۔ ابھی یہ میں نے لکھا ہے ایچ وی کا مطلب ہے ہیلپنگ ورب۔ یہ سمپل فیوچر کے ہیلپنگ ورب ہے، شل اور ول، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بیس فارم آف ورب۔ بیس فارم آف ورب کو آپ فرسٹ فارم آف ورب بھی کہہ سکتے ہیں، لائک فار ایگزامپل گو، وینٹ، گان۔ اس میں بیس فارم آف ورب کیا ہے؟ وہ ہے گو، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی بیس ورڈ ہوتا ہے اور جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، لائک گو سے گوز بھی بنتا ہے، گوئنگ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بیس فارم آف ورب کہیں گے۔ پھر آپ آ جاؤ نیگیٹو کی طرف، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو میں سبجیکٹ آتا ہے، پھر شل اور ول آتا ہے جو کہ ہیلپنگ ورب ہے، پھر ناٹ اور اس کے بعد بیس فارم آف ورب آتا ہے۔ یہ اور یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ سیم ہے، آپ نے صرف اس میں ول اور شل کے بعد کیا لگانی ہے؟ آپ نے اس کے بعد ناٹ پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ انٹراگیٹیو کی طرف آ جائیے۔ انٹراگیٹیو میں کیا ہے؟ انٹراگیٹیو میں ہیلپنگ ورب ایچ وی سب سے پہلے آتا ہے شل اور ول، اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، سبجیکٹ کے بعد بیس فارم آف ورب آتا ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شاید بیس فارم آف ورب میں ابھی بھی کنفیوز ہوں کہ یہ بیس فارم آف ورب کیا چیز ہے۔ ایگزامپلز میں شاید آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں ایگزامپل دیتا ہوں اس سینٹینس کی، کیا ہے وہ؟ I will go to school۔ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، پھر شل اور ول میں سے میں نے ول سلیکٹ کیا، اس کے بعد بیس فارم آف ورب ہے اور پھر آبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ ہے یا کمپلیمنٹ ہے یا ایڈورب ہے، جو بھی ہے وہ ورب کے بعد آتا ہے۔ پھر آپ آ جاؤ دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے، نیگیٹو سینٹینس کی طرف۔ اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے ہی، ہیلپنگ ورب ہے، ٹھیک ہے،
اور پھر اس کے بعد ورب ہے اور پھر ایڈورب یا کمپلیمنٹ جو بھی ہے. ہی ول ناٹ گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے, آپ اس پہ تھوڑا بہت دھیان دیں, شاید آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ آ جاؤ تیسرے کی طرف. ول دے گو ٹو اسکول. انٹراگیٹیو ہے, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ اسکول جائیں گے. تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر بیس فارم آف ورب یا فرسٹ فارم آف ورب, اور اس کے بعد آبجیکٹ, کمپلیمنٹ یا جو بھی آتا ہو ایڈورب وہ آپ پٹ کر لیں. اس سمپل فیوچر ٹینس کا جو ٹاپک تھا یہاں پہ ختم ہو گیا. آپ اس پہ دھیان دیں, تھوڑا بہت پڑھ لیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی طرف. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو کہ ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے کہ پاسٹ ہے, کنٹینیوس ہے اور ٹینس ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ڈیفینیشن اس کی. A continuous action in the past is called past continuous action. ایک ایکشن ہے جو کہ پاسٹ میں کنٹینیوس تھا, اس کو ہم کہیں گے پاسٹ کنٹینیوس ایکشن. پاسٹ میں کنٹینیوس کیسے تھا؟ لائک فار ایگزامپل کل جو بھی میں نے کیا تھا یا میں نے جو پڑھا تھا یا میں نے جو کھانا کھایا تھا وہ کیا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس ایکشن ہے. وہ پاسٹ میں کنٹینیوس تھا, پھر ایک حد تک آتا گیا اور کمپلیٹ ہو گیا. اور آج وہ کام جو کل میں نے کیے تھے اس کو میں کہوں گا پاسٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے, پھر آ جائے اسٹرکچر کی طرف. اسٹرکچر بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے, اسٹرکچر میں ہے سبجیکٹ, سبجیکٹ کے بعد ہے واز اور ورب, پھر ہے فورتھ فارم آف ورب جس کو بعض لوگ غلطی سے آئی این جی فارم آف ورب بھی کہتے ہیں, لیکن یہ آئی این جی فارم آف ورب نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے. اگر آپ نے اس کو آئی این جی فارم آف ورب کہا تو یہ مسٹیک نہیں بلکہ ایک بلنڈر ہے. ٹھیک ہے, فورتھ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ, یہ ہے پازیٹیو سینٹینس. پھر آپ نیگیٹیو سینٹینس کی طرف آ جائیے. سبجیکٹ ہیلپنگ ورب, ایچ وی مینز ہیلپنگ ورب, واز اور ورب, پھر ناٹ, پھر فورتھ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ. یہ ہو گیا نیگیٹیو کا. پھر آپ آ جائے انٹراگیٹیو کا جو کہ اس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ. سوالیہ یا انٹراگیٹیو میں اکثر ہم ہیلپنگ ورب سبجیکٹ کی جگہ پٹ کرتے ہیں اور سبجیکٹ کو ہیلپنگ ورب کی جگہ پٹ کرتے ہیں. تو واز اور ورب, پھر سبجیکٹ, پھر فورتھ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے اگر آپ کو یہ یاد آ گیا تو پھر ٹینسز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ ایگزامپلس کی طرف دیکھیں. سب سے پہلے ایگزامپل اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہی واز گوئنگ ٹو اسکول, یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ. یہ کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کمپلیمنٹ. دیکھیں ورب کے بعد جو بھی الفاظ آتے ہیں یا تو وہ آبجیکٹ ہوں گے یا تو وہ ایڈورب ہوں گے اور یا وہ کمپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایک لیکچر میں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ آئی این جی فارم آف ورب نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں فورتھ فارم آف ورب. یہ بات ذہن میں یاد رکھیے. ٹھیک ہے, پھر آپ آ جائیے نیگیٹیو کی طرف. نیگیٹیو میں کیا ہے؟ واز ہی گوئنگ ٹو اسکول. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ واز اور ورب
نیگیٹو میں سینٹینس کے سٹارٹ میں آتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ آتی ہے اور اس کے بعد کمپلیمنٹ یا ایڈورب یا جو بھی ہو آبجیکٹ وہ آتا ہے. تو واز ہی گوئنگ ٹو اسکول، ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، فورتھ فارم آف ورب اور کمپلیمنٹ. پھر آپ آ جائیے انٹراگیٹو کی طرف، جس کو سوالیہ سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. ور دے پلینگ کرکٹ، کیا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے؟ تو اس میں نے واز کی جگہ ور استعمال کیا جو کہ ہیلپنگ ورب ہے. پھر میں نے کیا استعمال کیا؟ سبجیکٹ استعمال کیا. پھر فورتھ فارم آف ورب میں نے استعمال کیا اور پھر کرکٹ جو کہ ناؤن ہے یا پروناؤن ہے جو بھی ہے وہ میں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ آ جائیے یہاں پہ نوٹ کی طرف. نوٹ میں نے لکھا ہے سنگولر واز پلورل ورب. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سمپل ہے. مطلب اس کا ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم واز لگائیں گے اور آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن کے ساتھ ہم ور لگائیں گے. میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. آپ اس پہ پریکٹس کر لیں کیونکہ ٹینسز کو پریکٹس کے علاوہ یا گرامر کو اسپیشلی پریکٹس کے علاوہ یاد کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ پریکٹس کریں گھر میں یا ہاسٹل میں، اور جو سوال ہو آپ پوچھتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.